ان دنوں میرا زیادہ وقت پاگل خانے میں گزرتا تھا۔ لاہور میں پاگلوں کے دو بڑے ڈاکٹر میرے دوست تھے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ بڑے شاندار پاگلوں کے ساتھ میری ملاقات کرواتے تھے۔ ڈاکٹر رشید چودھری ایلیٹ فیملی اور پڑھے لکھے پاگلوں کے ڈاکٹر تھے۔ ان کے پاس آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ یونیورسٹی کے کوالیفائڈ پاگل آتے تھے۔ میں ایک دن ان کے دفتر گیا تو وہاں ایک نہایت پڑھا لکھا اور رئیس پاگل بیٹھا تھا۔ پاگل نے قیمتی اطالوی سوٹ پہن رکھا تھا، مہنگی خوشبو لگا رکھی تھی اور انگلیوں میں کیوبا کا سگار دبا رکھا تھا۔ کمرے کے سگار کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور پڑھا لکھا پاگل نہایت انعماق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی، اردو اور انگریزی تینوں زبانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خشوع و خضوع کے ساتھ گالیاں سن رہے تھے۔ جب پاگل تھک گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور عملہ پاگل کو کرسی سمیت اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، سر آپ کو یہ غلیظ گالیاں سن کر غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر جواب دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے۔ اگر آپ پاگلوں کی بات پر غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ ان سے بڑے پاگل ہیں۔ میں نے اس دن یہ بات پلے باندھ لی۔ ہم اگر نارمل ہیں تو پھر ہمیں پاگلوں کی بات پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں پاگلوں کی گالیاں بھی اطمینان سے سن لینی چاہیے۔ چنانچہ میں جب بھی کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوں، مجھے جب کوئی پاگل ٹکر جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر رشید چودھری یاد آ جاتے ہیں۔ میں پاگل سے معافی مانگتا ہوں، اپنا جرم، گناہ اور غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ میں پاگل کے ساتھ ڈائیلاگ یا آرگیومنٹ کی غلطی نہیں کرتا۔ میں جس دن یہ غلطی کر بیٹھوں میں اس دن نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں پاتا۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب غریب پاگلوں کے معالج تھے۔ وہ لاہور کے سرکاری پاگل خانے میں کام کرتے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دن گپ شپ کے لیے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے مارکت الآرا پاگل ہوتے تھے۔ مثلاً مجھے ایک دن وہاں ایک ایسا پاگل ملا جس کا خیال تھے وہ نعوذ باللہ خدا ہے، اس نے قیامت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا تھا جب تک مخاطب اسے باری تعالیٰ نہیں کہتا تھا۔ میں ایک دن اس سے قیامت لانے کی وجہ پوچھ لی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولا، وہ دنیا جس میں پیاز 80 روپے کلو ہو جائیں، کیا اسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، مجھے 10 برسوں میں صرف تم ایک عقل مند آدمی ملے ہو، ورنہ اس ملک میں ہر شخص پاگل، ہر شخص نالائق ہے۔ اس کا فرمان تھا، تم مجھے ملتے رہا کرو، میں تمہیں بہت جلد اپنا ڈپٹی لگا دوں گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا، لیکن اس کا کہنا تھا میں جب بھی آؤں میں اس کے لیے گولڈ لیف سگریٹ کی 2 ڈبیاں لے کر آؤں۔ میں نے یہ وعدہ بھی کر لیا اور میں اس وقت تک اسے سگریٹ فراہم کرتا رہا جب تک پیاز سستے نہیں ہوئے اور اس نے قیامت برپا کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لے لیا۔ مجھے اس پاگل خانے میں میری وہاں بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کے ساتھ ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لایا تھا۔ وہ بحر احمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا، میں خود حضرت موسیٰ کو کوہ طور تک چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا، ہمیں بعض اوقات اس کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا، اسے پکڑا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں حضرت موسیٰ کو سائیکل پر بٹھا کر کوہ طور پہنچاتا تھا۔ اگر اس دوران بدقسمتی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا، جناب سائیکل تو اس وقت تھی ہی نہیں، اور بس اس کے بعد ہو
وہ سائیکل کی ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا تھا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کا دعویٰ تھا سائیکل ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ وہ سائیکل کے نزول کے ایسا روح پرور واقعہ بیان کرتا تھا کہ توبہ توبہ۔ میری وہاں ایک ایسے حاذق طبیب سے بھی ملاقات ہوئی جس کا دعویٰ تھا وہ چیونٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا گردے کی پتھری میٹھی ہوتی ہے، آپ مریض کو آدھی چٹاک زندہ چوٹیاں کھلا دیں، یہ چوٹیاں گردے میں پہنچ کر پتھری توڑ دیں گی۔ اس کا دعویٰ تھا کیونکہ یہ علاج مفت ہے، چنانچہ یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اسے پاگل خانے میں بند کرا دیا ہے۔ یہ جس دن باہر آ گیا یہ پوری میڈیکل سائنس بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے وہاں بے شمار سیاستدان بھی ملے، وہ سب قوم کی نبض کو بھی سمجھتے تھے، ان کے پاس ہر ملکی مسئلے کا حل بھی تھا۔ مثلاً ایک لیڈر کا دعویٰ تھا وہ 1 مہینے میں بے روزگاری کا مسئلہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ وہ بولا حکومت 18 سال سے اوپر ملک کی ساری آبادی بھرتی کر لے، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا لیکن تنخواہوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے ایک ایسا شاندار حل بتایا کہ میں فرش پر لیٹ گیا۔ اس کا کہنا تھا آپ سعودی عرب کو اپنے گلیشیئر بیچ دیں، سعودی عرب ٹھنڈا ہو جائے گا، عمرے کا سیزن بڑا ہو جائے گا، آپ ان سے عمرے کی رائلٹی لیں اور لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں۔ وہاں موجود ایک سائنسدان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا حل بھی موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت 10 کروڑ چھوٹی چھوٹی ٹربائنیں بنائے، ان کے آگے آوارہ کتے جوت دے، یہ کتے روزانہ 10 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کر دیں گے، یوں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا لیکن جناب کتوں کے لیے خوراک کہاں سے آئے گی؟ مسکرا کر بولا جو کتا بجلی پیدا کرنے کے عمل کے دوران مر جائے وہ کتا کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا جائے۔ میں 2 سال لاہور کے ان دونوں پاگل خانوں میں جاتا رہا، وہ میری زندگی کے دلچسپ ترین سال تھے، کیونکہ میں نے ان 2 سالوں میں سیکھا دنیا کے ہر پاگل میں 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پاگل بے تحاشا بولتا ہے، یہ بولے گا اور پھر بولتا چلا جائے گا، یہ کبھی آپ کی باری نہیں آنے دے گا۔ 2 یہ غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوگا، آپ کبھی کسی پاگل کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ کہکا بھی لگائے گا تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی نظر آئے گی۔ 3 دنیا کے 90% پاگلوں کے پاس بے تحاشا مذہبی اور روحانی معلومات ہوتی ہیں، یہ آپ کو اپنی معلومات سے حیران کر دیں گے۔ 4 آپ جتنے بڑے پاگل ہوتے ہیں آپ کے لہجے میں اتنے ہی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ آپ کسی پاگل سے مل لیں، آپ کو اس کا یقین حیران کر دے گا، وہ قسم کھا جائے گا سورج مغرب سے نکلتا ہے، اور یہودیوں نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا تھا۔ 5 دنیا کا ہر پاگل دن میں خواب دیکھتا ہے اور یہ اس خواب کو حقیقت سمجھتا رہتا ہے۔ اور 6 دنیا کا ہر پاگل بحث کا استاد ہوتا ہے، آپ اسے بحث میں نہیں ہرا سکتے، لہذا آپ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر میری آبزرویشن پر یقین نہ آئے تو آپ کسی پاگل خانے کا وزٹ کر لیں، آپ میری پاگل شناسی کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو پاگل خانے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پورا ملک پاگل خانہ بن چکا ہے، آپ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کروڑوں عالم، سائنسدان، سیاستدان، دانشور، طبیب اور پیر مل جائیں گے، آپ کو ان سب میں یہ 6 خوبیاں بھی مل جائیں گی۔